آنسوؤں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے ذی وقار۔ آنسو جھریوں کی پگڈنڈیوں پر تھوڑی دیر کو چلتے ہیں، پھر یا تو رونے والے کی آستین میں جذب ہو جاتے ہیں یا پونچھنے والے کی ہتھیلی میں۔ کچھ آنسو تو رخساروں کی ویرانی کو ہی اپنا کفن سمجھتے ہیں اور وہیں دفن ہو جاتے ہیں۔ آنسوؤں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ کچھ تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ آنکھ کی کوکھ میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ کچھ آہوں کی روانی میں دھواں ہو جاتے ہیں۔ کچھ آہوں کی روانی میں دھواں ہو جاتے ہیں اور کچھ پانی بن کر باہر نہیں بہتے، آگ بن کر دل پہ برستے ہیں۔ دنیا کے سارے آنسو بے بسی کی اولاد ہیں ذی وقار۔ جب ہاتھ دفاع نہیں کر پاتے تو آنکھوں سے احتجاج کا سیال پھوٹ نکلتا ہے۔ جب مقتول کے وارث انصاف اور انتقام کی توقع سے دستخوش ہوتے ہیں تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب منصف کٹہرے میں کھڑے با اثر قاتل سے مسکراہٹ کا تبادلہ کرتا ہے تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے باپ رزق اجل بن کر لوٹتے ہیں تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب مائیں اپنے بچوں کے خون آلود بستے اپنی آنکھوں سے لگا کر نڈھال ہو جاتی ہیں تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب معصوم نونہالوں پر ہونے والے ظلم کو ریاست ظلم نہیں قربانی کہتی ہے تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب نامعلوم افراد لاپتہ نوجوانوں کی گمشدگی کا مطالبہ کرنے والوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بناتے ہیں تو آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر ریاست انکوائری کمیشن بناتی ہے اور بھول جاتی ہے۔ 185 شہیدوں کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر تغافل کی ریت ڈال دی جاتی ہے کہ جتنے بھی آنسو بہیں یہ کم ہے، کیونکہ آنسوؤں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ کہ صدر اعلی وقار یہاں کوئی برہنہ پا ہے، کوئی سر بریدہ ہے، کوئی پہلو شکستہ ہے، کوئی دامن دریدہ ہے۔ ہماری بے بسی پر زندگی بھی آپ دیدہ ہے کہ یہ تاریخ تو ماضی کا ایک خونی جریدہ ہے۔ کوئی تالاب نہ گلزار ہے ان ریگزاروں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی خارزاروں میں۔ صدر اعلی وقار بدن بستروں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ انگلیاں تصویروں کے فریم تھامے لکڑی ہو جاتی ہیں، مگر آنسو بہاتے لوگوں کو قاتل نہیں ملتے۔ گھروں میں آویزاں کیلنڈر تاریخوں سے بھر جاتے ہیں، مگر دنوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ پیروں کو عدالتوں کا راستہ یاد ہو جاتا ہے، ہونٹوں کو دعائیں بڑبڑانے کی عادت پڑ جاتی ہے، مگر قاتل نہیں ملتے۔ ماؤں کی سماعتیں فیصلہ آنے کے انتظار میں مدھم پڑتی چلی جاتی ہیں۔ باپ دلیر بننے کی اداکاری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر آنسو بہاتے لوگوں کو قاتل نہیں ملتے۔ بھائیوں کے کاندھوں پر میتوں کا بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اجڑی ہوئی مانگوں میں چاندی کے تار اگنے لگتے ہیں، مگر قاتل نہیں ملتے۔ اولاد یتیمی کے چابک سہ کر زندگی کی ڈگر پر چلنا سیکھ جاتی ہے۔ چھدے ہوئے جسموں، شگافتہ پیشانیوں اور کٹی ہوئی رگوں کو
कब्र की मट्टी खा जाती है, मगर आंसू बहाते लोगों को कातिल नहीं मिलते। कि कातिल मिले भी तो कैसे, कि उनका पीछा करने वाले उनके नक्शे पा मिटाते चले जाते हैं। और अगर कभी कातिल मिल भी जाएं तो दामो दिरम के इवज गवाहों की बोलियां लगती हैं। कि सदर आली वकार मजलूम की फरियाद सुनी जाए जहां पर, इस आंख ने ऐसा कोई दफ्तर नहीं देखा। तख्ते की तरफ जाए कभी कत्ल का मुजरिम, इस शहर के लोगों ने यह मंजर नहीं देखा। कातिल के तरफदार का कहना है कि उसने मकतूल के शानों पे कभी सर नहीं देखा। इस काफले के मुकद्दर में फकत अश्क फिशानी ही नहीं, आबला पाई भी है ज़ीवकार। नए रहनुमा हमें नखलिस्तानों के ख्वाब दिखाते दिखाते एक ऐसे खारजार में ले आए हैं जहां मसाइल की उड़ती हुई रेत हमारी आंखों में चुभने लगी है। बात तो मुसावात और बराबरी की गई थी, मगर रास्ते में अकरबा परवरी और धौंस के कांटे बिछ गए। वादा तो खुददारी, खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी का किया गया था, मगर हमारे रहबर हाथों में कशकोल उठाए हर उस समत को रवाना है जहां से सिक्कों की खनकार आ रही है। फूल तो तालीम और तरबियत के खिलना थे, मगर यहां किसी जुर्म के शायबे में कौम के मेमारों को पाबंदे सलासिल देखा गया। किस्मत तो ना बदली ज़ीवकार, मगर किस्मत बदलने का दावा करने वाले जरूर बदल गए। जिंदगी के बोझ तले दबे गरीबों के रास्ते में महंगाई के कांटे बिछाए जा चुके। मेरिट की पामाली के नाम पर हजारों मुलाजिम बेरोजगार हो चुके। रुपए की बंदगी का असरे नौ आगाज होने से पहले डॉलर की खुदाई अपनी महराज को पहुंच चुकी। ओहदों, दफ्तरों और वजारतों की तकसीम पर झगड़ते अहले इक्तदार की बाछों से उड़ने वाला कफ खारजारों में जख्म चाटते उफ्ताद गाने खाक का मरहम बन चुका। और बरहना पा है कि अब भी दारुल हुकूमत की फजाओं में उड़ते हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाते हैं और अपने पैरों में पेवस्त कांटे निकालने में मसरूफ हो जाते हैं। कि सदर आली वकार अमीरे लश्कर की गुफ्तगू से अया गुरूरे शिकस्त होगा। खजांची दुश्मनों के दर पर सतादा कासा बदस्त होगा। दुरूने दरबार हर मसाहिब कसीदा खानी में मस्त होगा। सुरूरे तख्ते शही में मदहोश ख्वाजाए सग परस्त होगा। अब ऐसे आलम में रहनुमाओं का रहजनों में शुमार होगा। अरे बरहना पाई वही रहेगी, मगर नया खारजार होगा, मगर नया खारजार होगा। जब जमीर का पंछी मसलहत के पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो नस्लों के मुकद्दर में आंसुओं का तरका लिख दिया जाता है ज़ीवकार। जब बाहर की घुटन अंदर की फजाओं पर हाकमियत का दावा करती है तो सारे शजरे पशमुर्दगी और उदासी से जा मिलते हैं। दिन फरेबे हयात खाते गुजरते हैं और रातें काले ख्वाबों का मस्कन बन जाती हैं। बुजुर्ग बान की टूटी हुई चारपाइयों पर बलगम के लच्छे काटते हैं और जवान हाथों में सुनहरी डिग्रियां थामे सड़कों की गर्द फांकते हैं। सुहागने वारिसों के होते हुए भी बेवगी के अजाब सहती हैं और बच्चे वालिदैन की मौजूदगी में भी यतीमी की टिकटिकी पर महरूमी के कोड़े खाते हैं। चाय की मेजों पर हाथ मार मार कर हंसते हुए दोस्त
اپنے کہکہوں کی کھوکھلاہٹ سے خوف کھاتے ہیں. ریستورانوں کے کونوں میں بیٹھے جوڑوں کی سرگوشیوں پر مکھیوں کی بھنبھناہٹ کا گمان ہوتا ہے. شاعروں کے دلوں پر الہام کا فرشتہ اداسی کے صحیفے اتارتا ہے اور پرندے چہچہانا چھوڑ دیتے ہیں. اداسی کا ایسا دیمک لگا ہے کہ ہماری دہلیزیں اور کھڑکیاں ہوا کی ہلکی سی تھپکی سے لرز کر رہ جاتی ہیں کہ ہم ایسی قومیں اداسی کے پاتال میں ایسی اترتی ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، کہ ہماری ہتھیلیوں پر کاڑی ہوئی لکیریں محنت کے چھالے خشک ہونے پر بھی نہیں بدلتی. ذی وقار یہاں صرف ایک ہی موسم ہے، اداسی کا موسم. یہاں صرف ایک ہی رت ہے، ناکامی کی رت. یہاں تو پھول بھی قبروں اور جنازوں کے لیے کھلتے ہیں. یہاں تو پھول بھی قبروں اور جنازوں کے لیے کھلتے ہیں، یا پھر موت سے قریب تر ہوتے بیماروں کے لیے. کہ صدر علی وقار خواب دیکھنے والے ڈر رہے ہیں خوابوں میں، پڑھ رہے ہیں مایوسی وقت کے نصابوں میں. بے دلی بھی شامل ہے دہر کے عذابوں میں. ڈھونڈتے ہیں پانی کو دشت کے سرابوں میں. ارے جسم رکھنے والے بھی اب مشین ٹھہرے ہیں، ہم اداس نسلوں کے جانشین ٹھہرے ہیں. ہم اداس نسلوں کے جانشین ٹھہرے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.